لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام، واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ان ربی غفور الرحیم. صلوات اللہ. اور ناظرین محترم و سامعین کرام، یہ مجلس جو ہم لوگ ایام اعضاء کے سلسلے میں اور محرم کے 10 دنوں کی مناسبت سے شریک ہو رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور مختلف اعضاء کے جتنے رواسم ہیں ان کے اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ سب دین کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے اخلاقیات کو سدھارنے کے لیے، اپنی تمام برائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک طرح کا موقع ہے. یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس سے ہم لوگوں کو وہ موقع ملتا ہے. قرآن مجید میں یہ آیہ کریمہ جو سورہ یوسف کی ہے، جس میں جناب یوسف سے نے فرمایا ہے کہ میں اپنے نفس کو برائی سے الگ نہیں بتاتا ہوں، بری نہیں بتاتا ہوں، کیونکہ نفس کا تو کام ہے کہ برائی کی طرف انسان کو ابھارے. اچھا، یہ ہم سب لوگ دیکھیں کہ ہم لوگوں میں اپنے نفس، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں دوسروں کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جو بات کہی جا رہی ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے. کہ نفس کا تو کام ہی ہے کہ وہ برائی کی طرف انسان کو ابھارے، کیونکہ یہی اس کے امتحان کی ایک تھیوری ہے کہ اس میں جسم سے تو اپنے آپ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جسم میں جتنے بھی اعضائے جسم ہیں یہ سب ایک طریقے سے نوکر ہیں، ملازم ہیں. کس کے ملازم ہیں؟ اسی نفس کے ملازم ہیں. جس لائن پر لگا دے گا اس لائن پر لگ جائیں گے. یہی زبان جو ہے ذکر خدا کرتی رہتی ہے، یہی زبان گالی بک سکتی ہے. اسی زبان سے کسی کی مدد کی جا سکتی ہے، اسی زبان سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اسی ہاتھ پیر سے کسی مظلوم کی حمایت آپ کر سکتے ہیں، انہی ہاتھ پیروں سے ظلم کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں، یہ تو کارکن لوگ ہیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح کی حاکم کے پاس ہیں، جس طرح کے نفس کے پاس ہیں، جس طرح کی سیلف کے پاس ہیں، وہ جیسا چاہے گا وہ کروائے گا. تو مگر یہ اس کے مزاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے نا کہ اس کو اپنی محبت ہوتی ہے. نفس کے پاس اپنی ایک محبت ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. تو جب وہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ میں رہوں، میں ہی میں ہوں. تو اب اسی میں ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یعنی آپ بہت سے مناظر شادی بیاہ میں، کھانوں وانوں میں دیکھ لیں کہ کیا حال ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت آدمی اب کسی کا خیال نہیں کر رہا کیا ہو رہا ہے، دیکھتے وقت کیا چیز دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے اس پر کوئی خیال نہیں کر رہا، بولتے وقت کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ نفس جو ہے اسی نے کنٹرول کر رکھا ہے. یہ زبان جو ہے اسی کے اختیار میں ہے. اب زبان سے وہ جو کہہ رہا ہے، یہ جو کہلوانا چاہتا ہے وہ زبان کہہ دے گی. مگر اب اس میں جو صرف سہارا ہے آپ کے پاس، وہ مضبوط سہارا ہے، وہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کی مرسی، اس کی دیا جو کہیں یہ ہے.
جس پر اس کے رب کا رحم ہو جائے۔ اچھا، رب جو ایک لفظ ہے، تھوڑی دیر 2-4 منٹ آپ کو اس پر دھیان دلوا دوں۔ اس میں قرآن مجید میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ ربوبیت یا کیا ہے؟ پالنا، پالن ہار ہونا، یہ ربوبیت ہے۔ اچھا، اس کا جو بہت ہی میں یوں کہوں کہ نمونہ ہے یا مثال ہے، وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اب اللہ سے تو کوئی مقابلہ نہیں ان کی تربیت کرنے کا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ کو بنایا ہے کہ وہ تربیت کرتے ہیں۔ تو جس بچے کی تربیت کرتے ہیں، بچے کو جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسا کرتے۔ اگر ان کا ایک بچہ 12 سال کا ہے اور ایک بچہ 4 مہینے کا ہے تو دونوں کو ایک طرح کا کھانا نہیں دیتے۔ 4 مہینے کے بچے کو کیسا کھانا ہونا چاہیے، 10 سال کے بچے کا کھانا کیسا ہونا چاہیے۔ 10 سال کے بچے کو یہ نہیں کرتے کہ 4 مہینے کے بچے کو بھی سیدھا بیٹھال کر کے اور الف ب پڑھانا شروع کر دیں کہ جب وہ 10 والا پڑھ رہا ہے تو تم کیوں نہیں پڑھ رہے ہو۔ اس سے سختی کرتے ہیں، پڑھو، اس سے نہیں۔ اسے گود میں لیتے ہیں، اسے گود میں نہیں لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت یہ کہہ رہی ہے، پالنہار ہونے کی بات یہ ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق کام کرے۔ اللہ نے اپنے کو یہ بھی کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب العالمین کے بعد کہہ دیتا الحمدللہ خالق العالمین رازق العالمین، وہ ساری تعریف اس کے لیے جو عالمین کو رزق دینے والا ہے، جو عالمین کو خلق کرنے والا ہے، جو عالمین کو مثلا معاف کرنے والا ہے۔ نہیں کہا، پالنے والا ہے۔ یعنی جیسی ضرورت ہے پوری کائنات میں، جس شے کو جیسی ضرورت ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو اپنی بلندی تک جانے کے لیے یا وکاس جسے کہیں، اس کے لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے اور جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے پروردگار عالم ویسی کرتا ہے۔ تو وہ یہاں پر بھی لفظ جو استعمال ہوا آیت میں وہ رب ہے، الا ما رحم ربی، جیسے یعنی ضرورت یہ تھی کہ اللہ رحم کرے، میرے رب کا رحم ہے کہ اس نے میرے نفس کی تربیت مقصود ہے۔ تو جب نفس کی تربیت مقصود ہے، جیسا کہ ہمارا عنوان ہے کہ نفس کا تربیت نفس کیا ہے، جس پر ہم لوگ اس مجلس کو، اس اشرے کو آگے جاری کیے ہوئے ہیں، تو تربیت نفس کیسے ہوگا؟ اللہ کے رحم سے ہوگا اور اس کے معاف کر دینے سے ہوگا، اس کے اچھا دیکھیے کیوں میں نے آپ سے کہا تھا نا، غلطی ہو جانے کے بعد اگر معافی نہ ملے تو بھی بیکار ہو گیا۔ جب ہم سارے گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، اب ہم اس قابل نہیں رہ گئے، اب ہم کیا اپنی اصلاح کریں، ہم کیا اپنے کو درست کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کیا، ان ربی غفور الرحیم، ہم مٹا دیں گے سب۔ تم اگر صحیح توبہ کر لو گے اور صحیح مغفرت کی بات کرو گے اور آ جاؤ گے ہمارے سامنے تو ہم تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ تو دیکھیں یہ بات جو تھی یہ بتاتی ہے کہ نفس میں ہے خرابی، سرکشی کی طرف جاتا ہے، یہ اس کا مزاج ہے، لیکن اس کی جتنی بھی چاہے سرکشی ہو، اللہ کی رحمت سے تو نہیں بڑھ جائے گی نا، اللہ کی قوت سے نہیں بڑھ جائے گی، اللہ کے اختیارات سے نہیں بڑھ جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے اصلاح کرنے کے لیے کہ جو ہماری اصلاح کرے، اس اصلاح کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کیا نظام دیا؟ نظام ہمارے لیے یہ بنایا کہ دیکھو ہم نے تم کو ایک ایسا نفس دیا ہے جو گمراہی کی طرف جا سکتا ہے، مگر ہم ایسے افراد بھیج دیں گے، ہم ایسی شخصیتوں کو بھیج دیں گے جو تمہیں صحیح راستہ بتاتی رہیں گی۔ وہ تو تمہارا نفس جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کتنا تمہیں گمراہ کرے، ہم ایسے لوگوں کو بھیج دیں گے۔ نفس کی گمراہی اپنی جگہ پر، یہ بتائیے کتنا بھی نفس گمراہ کر دے، کیا جناب موسیٰ سے زیادہ ہدایت نہیں کوئی دے سکتا تھا؟ نفس جناب موسیٰ کا مقابلہ کر سکتا ہے، نفس حضرت علی کا مقابلہ کر سکتا ہے، نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں، ہم کہیں گے نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا وہ ایسی شخصیات ہیں جو ہمارے سامنے حقیقت حال کو یا حقیقت فکر کو اس طرح لا کے رکھ دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہ جائے گا سوائے اس کے کہ ہم ان کی بات کو قبول کر لیں۔ تو یہ دیکھیں نا کہ ہوتی کیوں ہے خرابی نفس میں، انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے کہ تمہاری نفس میں خرابی کی بنیاد یہ ہے کہ تم اپنی ذات سے محبت کرتے ہو، تم اپنے آپ سے محبت کرنے لگتے ہو۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سیلف ایڈمائرنگ ہوتی ہے اپنی، ارے جیسا میں ہوں ویسا تو کوئی ہے ہی نہیں، جیسا میں ایک ہنستا ہوں، ایک مرتبہ ایک جگہ میں تھا، وہاں سے میں جانا چاہتا تھا ایک محفل میں، میں محفل کر کے لوٹ بھی آیا،
مگر ایک جوان لڑکا جو تھا وہ خالی کنگھی کرتا رہا، کبھی بال کو ادھر لے جاتا تھا، کبھی بال کو ادھر لگ جاتا. اس عمر میں تھا نا کہ جب آدمی اپنے سے محبت کرنے لگتا ہے. عمر وہ ہوتی ہے کہ جو میں ہوں مثلا کبھی دیکھ رہا ہے، کبھی آنکھیں بھیجتا ہے، کبھی یہ سب ہمارے سامنے تصویریں ہوتی رہتی ہیں. یہ کیا ہے؟ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں عجب کہتے ہیں، خود پسندی، خود اپنے کو پسند کرنے لگتا ہے، عجب. تو عین جیم بے عجب ہوتا ہے. تو یہ عجب پیدا ہو جاتا ہے، پہلے یہیں سے شروع ہوتی ہے بات، خود پسندی، یعنی نفس اپنے سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کو اپنے آپ محبت ہو جاتی ہے. یہ حسد وسد سب وہیں سے نکل کے آتے ہیں، کیونکہ ہم تو اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تو اچھا لگتا ہے. اچھا اسی وجہ سے ہوتا ہے میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرا گھر، میرا گاؤں، میرا شہر، میرا وطن، میرا ملک. اب اس میں کوئی سب میں ہوں اصل میں بنیادی طور پر، مجھے اپنے سے محبت. اب جو ذوات مقدسہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ہمارے سامنے یہ بات لا کے رکھی کہ دیکھو ہوشیار ہو جاؤ. اب امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت مشہور دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق، یعنی جو مارلز کو کریکٹ کرنے والی ہوتی ہے، مارل کو، اخلاق کو کمپلیٹ کرنے والی دعا ہے. اس میں کہا ہے یا اللہ ولا تفسد عبادتی بالعجب، پالنے والے میں اپنی عبادت کو عجب سے برباد نہ کر دوں، فساد نہ پیدا ہو جائے اس میں. مثلا نماز پڑھ کے جھوم رہے ہیں، ہم جتنا دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں اتنی تو کوئی پڑھتا ہی نہیں. 45 سال ہو گئے کبھی یہ نماز شب قضا نہیں ہوئی میری. اب وہ شیطان سمجھا رہا ہے سب کہ 45 سال گزر گئے تمہارے. اچھا یہ خالی یہی نہیں، جیسا نوحہ ہم پڑھ دیتے ہیں ویسا تو کیا کوئی خاک پڑھے گا، بڑے بڑے نہیں پڑھ سکتے. جیسا ماتم دستے میں سب ماتم کریں مگر میرے ماتم کرنے کا تو انداز ہی اور ہے. دیکھیے سب عجب ہے پیدا ہو رہا ہے. اور امام کیا فرما رہے ہیں، یا اللہ ولا تفسد عبادتی بالعجب، ایسا نہ ہو کہ میں عجب سے، خود پسندی سے، سیلف ایڈمائرنگ سے، یعنی سطح پرشنسا سے، دلی میں کہتا کسی سے نہیں ہوں، اپنے دل میں رکھے ہوں. اب میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، مان لیجئے آج جیسی مجلس میں نے پڑھ دی، ابھی تو تک تو کوئی پڑھ نہیں پایا، خود ہی خوش ہو رہا ہوں. اچھا کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. جو لوگ تعریف کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ویسے سبحان اللہ کیا آپ نے پڑھ دیا، چاہے وہ بعد میں کہہ رہا ہوں وقت برباد کیا انہوں نے، مگر اس وقت کہہ رہے ہیں انہیں اور پکا کر دیا ہمارے عجب کو. امام نے فرمایا دیکھو خود پسندی میں نہیں پڑھو، اگر تم خود پسندی میں پڑھ جاؤ گے، دیکھیں اب پھر اسے کریکٹ کیا، آگے دعا آگے بڑھی، ولا ترفانی فی الناس درجتاً، مجھے انسانوں کے درمیان ایک درجہ بھی اونچا نہیں کرنا تب تک، الا حتتنی عند نفسی مثلہا، جب تک مجھے میرے اپنے نفس کے نزدیک اسی قدر، اسی درجہ گرا نہ دینا. مطلب وہ تو تعریف کرے میری، لیکن میں خود سمجھ رہا ہوں کہ میں کیا ہوں، کیا میری حیثیت. وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو جب دنیا میں مجھے بلند کرنا لوگوں کے سامنے، تو ایک درجہ بھی نہیں بلند کرنا، ایک ڈگری بھی اوپر نہیں لے جانا، جب تک اتنی ایک ڈگری مجھے میرے نفس کے نزدیک کہ میں سمجھ جاؤں کہ یہ ہے وہ کچھ نہیں. عند نفسی مثلہا وَعَصِمْنِي مِنَ الْفَخْرِ، مجھے فخر کرنے سے، بوسٹنگ سے، کہ میں جیسے اکڑ ہوتی ہے نا، اس کے بچا لی. دعائے مکارم الاخلاق ہے. اور میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ ضرور کہوں گا، اب نوجوان دوست اس لیے آپ لوگوں کو کہہ دیتا ہوں کہ دوست کہنے سے خود میں بھی تو نوجوان ہو جاتا ہوں کہ سب میرے دوست نوجوان ہیں. اگر آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آج تو جتنی اماموں کی دعائیں ہیں، نہج البلاغہ ہے، آپ کو انگریزی میں بھی مل جائے گا، ہندی میں بھی مل جائے گا، اردو میں بھی مل جائے گا، آپ پڑھیے تو دیکھیے کہ کیا کیا جواہر پارے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. یہ کوئی بتا سکتا ہے آج کے عجب کیا چیز ہے اور عبادت کیسے فساد عبادت میں پیدا ہو جاتا ہے. تو یہی عجب جو ہے، یعنی سیلف ایڈمائرنگ، ایک مصیبت پیدا کر دیتی ہے. اور جب یہ سیلف ایڈمائرنگ ہوتی ہے تو پھر یہ آگے بڑھتی ہے. دیکھیے کوئی بھی بیماری، کینسر بھی پہلے دن سے بالکل آخری اسٹیج پر نہیں پہنچتا، کوئی پھوڑا کینسر نہیں بن جاتا، دھیرے ہی دھیرے بنتا ہے. تو شروع ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، انسان اپنے نفس سے محبت اس قدر کرے کہ جتنا اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارا نفس دیا گیا، اس کا خیال رکھو، خودکشی نہیں کرو، بیمار پڑو تو علاج کرو،
وقت کے اوپر کھانا کھاؤ، اپنے جسم کو قوت و طاقت پہنچاؤ، مضبوط رہو تاکہ حق اور سچائی کے کام آؤ، یہاں تک تو صحیح ہے۔ لیکن آدمی اپنے سے خود اتنی محبت کرنے لگے کہ پھر اس کا یہ عالم ہو کہ وہ سمجھے بس میں ہوں، میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے، یہی عجب جو ہے آگے بڑھتا ہے اور کنورٹ ہو جاتا ہے گھمنڈ میں۔ اب یہ بات آتی ہے تو تکبر کرنے لگتا ہے، پرائیڈ اس کے اندر آتی ہے کہ ہم نے ایسا کیا تھا۔ اور پرائیڈ اس قدر خراب ہے، یعنی ابھی تک تو وہ تھا کہ میں اپنی ذات سے محبت کر رہا تھا، اب یہ ہے کہ میں اپنے مقابلے میں کسی کو مان نہیں رہا ہوں، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ ارے وہ کہا کہ فلاں صاحب نے بہت اچھی مجلس پڑھتی، مجھ سے کہہ رہا وہ کیا پڑھیں گے، ہم جیسے پڑھتے ہیں ان کا کیا، مجلس پڑھنا سیکھیں۔ لیجیے، یعنی آپ بتائیے، ہو سکتا ہے اس کا جذبہ کہیں بہتر ہو اور ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا علم زیادہ ہو سکتا ہے اس کا مقصد بہتر ہو، ہزاروں باتیں اس کے اندر نکل نہیں تھیں، لیکن اب ہمارا جو گھمنڈ ہے، ہمارا جو غرور ہے، یعنی یہ عالم میں کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے۔ ابو جہل بہت بڑا دشمن تھا رسول اللہ کا، آپ کو معلوم ہے ابو جہل آج تک اس کا نام ابو جہل تھا بھی نہیں، نام دوسرا تھا اس کا ابو جہل، اس کی جہالت کی بنا پر اسے کہا جاتا ہے۔ وہ بدر کی لڑائی میں آیا، جنگ بدر میں، اور قتل ہو گیا جنگ میں۔ تو جب اس کی تھوڑی سی جان باقی تھی، گر پڑا ہوگا زخمی ہو کے، تو ایک سپاہی اس کی گردن کاٹنا چاہتا تھا، تو اس نے پوچھا کون ہو، اس نے نام بتایا گردن کاٹنے کے لیے، تو ابو جہل نے کہا اس سے، دیکھیے گردن کاٹی جا رہی، نیچے سے کاٹو گردن ذرا، اوپر سے نہیں، نیچے سے کاٹنا، ارے مر رہا ہے، گردن کاٹی جا رہی، کہا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ جب سب سر رکھے جائیں تو میرا سر اونچا رہے، یعنی جتنے سر کاٹ کے رکھے جائیں، اگر سامنے سجائے جائیں تو اس کا اونچا رہے۔ یہ مرتے مرتے اس کا دماغ یہ ہے، آپ یہ بتائیے، یعنی گھمنڈ جب پیدا ہوتا ہے، تکبر جب پیدا ہوتا ہے، غرور جب آتا ہے کسی انسان کو، تو پھر اس کے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے، یہ کیفیت ڈال دیتا ہے کہ اس کو کوئی چیز دکھائی نہیں پڑ رہی، نہ اب یہ آدمی ہر چیز میں اوپر جانا چاہتا ہے، نہ کسی کا اس کو کمال دکھائی پڑے گا، نہ کسی کا شرف اس کو نظر آتا ہے، میں سب سے اوپر ہوں، یہ اس کا۔ اچھا، اس کے لیے بھی، اور یہ بڑی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ہم جو مغرور لوگ ہیں، جو غرور کرنے والے ہیں، ان کے لیے کہا کہ میں ناک نہ رگڑ دوں جب تک تو مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ کے اپنے اسم میں ہے المتکبر، یعنی کبریائی اس کی ذات سے پوشیدہ ہے۔ بندی کیا چیز ہے، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کے پاس کیا کبریائی ہے، ارے وجود کیا تھا، کہاں سے آئے، کہاں تک چلے جاؤ گے، تو کبریائی پروردگار کو پسند ہے۔ اس کو آپ بتائیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت، ان کی صفت کیا بیان کی جب لے گیا، معراج پر لے گیا، جہاں پر کوئی نہیں جا سکا، پیغمبر کو معراج کروائی، اور کہا جاتا ہے کہ ایک نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ، ایک کا تو ذکر ہے۔ اور 15ویں پارے میں پہلی آیت دیکھیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، عبد کو لے کے گئی، یعنی اس کا مطلب ہے بندگی نے اللہ کے رسول کو معراج پر پہنچایا۔ یہ ان کا بندہ ہونا، جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ سے کہا جانتے ہو تمہیں کیوں نبی بنایا، جانتے ہو تمہیں ہم نے ایسا مقام کیوں دیا، ارے 5 بڑے پیغمبروں میں، رسولوں میں آپ کا نام ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ کہا پالنے والے مجھے تو کچھ خبر نہیں، تو کہا جب تم رخسارہ اپنا زمین پر رکھ کر کے گڑ گڑاتے ہو تو اچھا لگتا ہے، یعنی جناب موسیٰ کی ساری بلندی اور بزرگی جو ہے وہ پروردگار عالم کے سامنے سرخم کر دینے میں ہے، یعنی اللہ کے سامنے کوئی سرخم کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں جتنی یہ تکبر جو ہے نا، یہ اسی سے یہ خود پسندی سے بات آگے بڑھتی ہے، سیلف ایڈمائرنگ وجھ سے آگے جاتی ہے تو تکبر میں آتی ہے، اور جب تکبر کے اندر آ جاتی ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے۔ پہلا تکبر خدا کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کے سامنے۔ اب ہم لوگ تو نہیں کر سکتے، مگر نمرود نے تو کیا تھا نا، فرعون نے کیا تھا، شداد نے کیا تھا۔ شداد کے لیے مشہور ہے بھائی کہ اس نے نبی اس کو سمجھا رہا ہے، شداد کو سمجھا رہا ہے، ایک نبی خدا سمجھا رہا ہے کہ تکبر نہیں کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کے سامنے سر خم کرو، اس کے اللہ کے سامنے سر جھکاؤ،
تو وہ کہنے لگا کہ کیا ہے؟ کہا جنت دے گا. جنت میں کیا ہوگا؟ اب ایسے پیڑ ہوں گے اور ایسی حوریں ہوں گی. جو ان کے سمجھ میں جو ڈسکرپشن تھا انہوں نے دیا. اس نے پوری جنت بنا دی, پوری جنت بنا ڈالی. اور اس کی مشہور شداد کی جنت. کہا کہ چلو دیکھو. اب اس کے بعد اس کے معائنے کے لیے داخل ہوا. تو وہ جیسے ہی داخل ہونے لگا, اس کا ایک پیر اندر تھا ایک باہر, کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا اس کی روح قبض کر لو. ملک الموت نے روح قبض کر لی. اب اللہ تعالیٰ کو نے بھائی اپنے فرشتوں کا بھی امتحان لیتا ہے, ان کو بھی مطلع کرتا ہے, ان سے بھی پوچھتا رہتا ہے. ایک مرتبہ ملک الموت سے پوچھا کہ اتنے لوگوں کی روح قبض کی ہے, کبھی روح نکالتے وقت تمہیں تکلیف بھی ہوئی, کچھ رنج ہوا؟ کہا ہاں پالنے والے, ایک دو مرتبہ مجھے ہوا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک عورت جو تھی بہتی ہوئی چلی جا رہی تھی, اور اس کا بچہ جو تھا اس کے سینے سے چمٹا ہوا تھا, سیلاب میں بہہ رہی تھی تختے کے اوپر, بیچ سمندریا تھا, اور اس میں اور تو نے حکم دیا تھا کہ اس کی عورت کی روح قبض کر لے, روح نکال لو اس کی. عورت کو موت دے دی تھی. تو مجھے اس وقت ہوا کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو اتنا دودھ پیتا بچہ ہے, ماں یہ پانی میں ڈوب جا رہا ہے, اور اس کی ماں کی روح قبض کر رہا ہوں, مگر تیرا حکم تھا. دوبارہ کہا. پھر جب یہ شداد جنت میں داخل ہو رہا تھا تو میرا جی چاہا کہ کم سے کم اتنی اس نے محنت کی ہے دیکھ ہی لے کہ جنت میں جو اس نے بنائی ہے, مگر تو نے کہا کہ ایک پیر باہر رہے اور ایک اندر رہے تو اس کی روح قبض ہو جائے. تو اللہ نے کہا کہ ویسے وہ بچہ جس کی ماں کی میں نے روح قبض کروائی تھی وہ یہی تھا. اسی شداد کی ماں کی روح میں نے تجھ سے کہا تھا کہ نکال لے. اس کے بعد یہ دریا کے کنارے لگ گیا. میں نے اس کو اتنی بلندی دی, اس کو اتنی کامیابی اور ترقی دی کہ پھر یہ میرے سامنے کھڑا ہوا, اور میرے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ میں جنت بناؤں گا, اور مجھ سے مقابلہ کرنے لگا, تو میں نے اس کو موت دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ وہ صفر سے شروع ہوتا ہے, صفر پر ختم ہوتا ہے, مگر وہ درمیان میں اپنے تکبر اور اپنے گھمنڈ کا شکار رہتا ہے کہ میں کچھ ہوں, میں کچھ کر سکتا ہوں. تو خدا کے خلاف تکبر. فرعون, نمرود, اونچا سا گھر بنا لیا. اللہ کہاں رہتا ہے تمہارا؟ اللہ آسمانوں میں رہتا. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کو تیر ماروں گا. اب تیر مارنے کے لیے اس پر چڑھ گیا, ایک بار تو گر پڑا, پورا محل ہی گر گیا. تو نمرود جو تھا اس نے تکبر کیا. اچھا اللہ کا آپ ماشاءاللہ صاحبان نظر سب لوگ ہیں, جتنے واقعات ہیں ان میں دیکھتے رہیے. اللہ سزا جب دیتا ہے کسی کو تو اوقات دیکھ کے دیتا ہے. کبھی یہ نہیں دیا کہ سزا دینے میں, نمرود کو مارنے کے لیے یہ بھی کر سکتا تھا کہ پورا پہاڑ بھجوا دیتا اور نمرود کے اوپر گر پڑتا. ہمالیہ پہاڑ لا کے فرشتوں نے ڈال دیا نمرود کے سر کے اوپر, نمرود ختم. یہ نہیں کیا اللہ نے. نمرود کو جب سزا دی, وہ مچھروں کا پورا ایک جھنڈ تھا جو آیا, جیسے حملہ آور ہو جاتی ہیں مکھیاں اور مچھر اور ٹڈیاں, آپ نے دیکھا ہے, آیا. اور وہ جب ہوا اس کی ناک سے ایک مچھر اندر گھس گیا اس کے دماغ میں, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 1.5 ٹانگ کا تھا مچھر, یعنی پورے دونوں اس کی جو ٹانگیں ہیں پوری نہیں تھی, ٹوٹی ہوئی تھیں. اور اس کے سر میں گھسنے کے بعد سر میں اس نے کاٹنا شروع کیا. مچھر کی اتنی عمر ہوتی نہیں ہے, مگر اللہ چاہے تو ہوتی ہے. لوگ کبھی کبھی امام کے سلسلے میں کہتے ہیں جناب نوح کے 950 سال جناب نوح کیسے زندہ رہے, اور امام میں زمانہ اتنے دنوں تک کیوں زندہ ہے. مچھر 40 سال زندہ رہا نمرود کے سر میں. اور اللہ تعالیٰ یعنی یہ وہ کوئی بھی جو ہم زندہ بیٹھے ہیں, آپ زندہ ہیں, خود سے نہیں زندہ ہیں. اللہ نے زندہ کر رکھا ہے تو زندہ ہیں, جب تک چاہے اللہ زندہ رکھے اور جب چاہے موت دے دے. تو یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وہ 10,000 سال کی بھی زندگی دے سکتا ہے, 20,000 سال کی زندگی بھی دے سکتا ہے. جناب خضر کی اس پاس زندگی موجود ہے, جناب عیسیٰ 4تھے آسمان پر آج تک زندہ ہیں. تو زندگی جسمانی طور پر بھی ہو سکتی ہے. تو وہ نمرود کے ناک میں گھس گیا, اور جب وہ کاٹتا تھا نمرود کو تو نمرود کے اس سر پر چپت مارنے سے وہ دھمک سے بیٹھ جاتا تھا, تو اس کو کچھ ریلیف ہو جاتی تھی. اب کوئی علاج بھی نہیں کہ کوئی علاج ہو سکے, اس زمانے میں تو دماغ کا آپریشن بھی نہیں ہوتا تھا. اچھا, اور اللہ چاہے تو پھر نہ چاہے تو کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہوتا. خیر وہ جناب کاٹتا رہا یہاں تک کہ وہ اب تماچے سے نہیں مانا, تھپڑ سے. تو پھر یہ ہوا کہ کچھ چیز مارو, تو جوتے مارے جانے لگے نمرود کے سر پر.
پھر اب اس کا بھی عادی ہو گیا، تو آخر میں کسی نوکر نے ڈنڈے سے اتنے زور سے ڈنڈا پڑا کہ سر پھٹ گیا اور وہ مچھر پھر اڑ گیا. پتہ نہیں آدمی موجود ہے یا کسی نمرود کا انتظار کر رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب سزا دی تو نمرود کو کوئی اس طرح کی سزا نہیں دی کہ پہاڑ ہو، یہ کہا تمہاری اوقات اتنی ہے کہ تمہیں 1.5 ڈانگ کے مچھر سے ختم کرواؤں گا اور 40 سال تک کٹوا کے، یہ نا. اچھا اب دیکھیں فرعون کو، اس نے تو خود کہا تھا، جناب جبرائیل نے پوچھا تھا کہ بھائی ہمیں لکھ دیجئے کہ اگر آپ کا غلام وہ کچھ کرے، آپ غلطی کرے اور آپ کی بات نہ مانے تو تم آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ ہم دریا میں ڈبو دیں گے، کہ یہی لکھ دیجئے کہ غلام اگر نافرمانی کرے گا تو میں دریا میں ڈبو دوں گا. تو جب یہ ڈوبنے لگا فرعون چلایا تو کہا یہ پرچہ تو تمہارا ہی لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے نافرمانی کرے تو ڈبو دینا چاہیے دریا میں. تم نے اپنے رب سے نافرمانی کی ہے اپنے مالک سے، تو تمہاری تو تجویز کردہ سزا ہے جو تم نے تجویز کی ہے. آپ یہ دیکھیں ابرہہ کا پورا لشکر جو آیا تھا، ہاتھی سے لے کر ہاتھی والے سب لے کے آئے تھے اور گرانے کے لیے آئے تھے کہ پورا مکہ جو ہے گرا دیا، خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے. خانہ کعبہ گرانے کے لیے جو ابرہہ کا لشکر آیا ہے، اس لشکر کو پروردگار عالم پہاڑ بھیج دیتا. کیا اس کے پاس فرشتے نہیں تھے کہ پہاڑ گرتے اور سب ختم ہو جاتے؟ مگر نہیں، جب وہ قریب آ گئے تو ابابیلوں نے جن کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں وہ گرائی ہیں، اور ان کنکریوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب چبائے ہوئے جیسے جانور بھوسا چبا کے تھوک دیتے ہیں، ایسے ہی ہو گئے کہ جسم میں سوراخ ہو گئے تھے سب پورا. تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم جو متکبرین ہوتے ہیں، تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو سزا دینے میں ان کی اوقات کا لحاظ رکھتا ہے کہ کتنی ان کی اوقات ہے، وہ اسی سزا دیتا ہے. ایک تکبر وہ ہوتا ہے، ایک تکبر یا گھمنڈ ہوتا ہے کہ انبیاء کے خلاف ہوتا ہے، اولیاء کے خلاف ہوتا ہے، جو امام ہوتے ہیں ان کے خلاف تکبر ہوتا ہے. یہ ہے، یہ بھی تکبر کی قسم ہے کہ ان کو نہیں مانتا، رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے، امام کی امامت کا انکار کرتا ہے، یہ تکبر ہے. پھر تیسرا تکبر جس کا خطرہ، دیکھیے ہم لوگوں کے لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ پہلے دو والے خطرے نہیں ہیں. کوئی اس مجمع میں سننے والوں میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کے خلاف کھڑا ہوگا، انشاءاللہ ایسا نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو امام کے خلاف کھڑا ہو، امام کے ساتھی کھڑا ہونے پر اپنا فخر سمجھتا ہے کہ میں امام کی فوج میں رہوں، امام کا غلام رہوں، اس کہنے ہی میں فخر محسوس کرتا ہے. اچھا میں برسبیل تذکرہ آ گئی، بہت سی چیز نئے نئے لفظ نکل آتے سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے اماموں کے دیکھیے دعا میں آیا ہے جو امام زین العابدین نے کہا ہے، مولایا مولایا انت المالک وانا المملوک، اے پالنے والے تو مالک ہے اور میں غلام ہوں. تو جب مالک حل یرحم المملوک الا المالک، مملوک پر جو پراپرٹی ہے، میں تیری پراپرٹی ہوں، سوائے اس کے مالک کے کون رحم کرے گا؟ تو یعنی یہ میں عبد ہوں، عبد ہونے کے اوپر ہم لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں. پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے کہ ہم آپ کے نوکر ہیں اور وہ ہیں. ہر آدمی کو تو ایک شوق ہوتا ہے کوئی نہ کوئی لفظ نکالنے کا، تو یہ ایک لفظ نکل آیا ہے. تو ہمیں غلامی ہے، رسول پر بھی فخر ہے، ہمیں غلامی ہے مولا کائنات پر بھی فخر ہے، ہمیں غلامی ہے معصومین پر فخر ہے. یہ ہمارے لیے یہ ہے، مطلب ہمیں نہیں اچھا لگتا، پتہ نہیں وہ اگر شاید وہ یہ بھی کہا جاتا ہو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کوئی ہمارے ہاں خاتون ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، وہ عربی میں تو امت الزہرا ہوتا نا، امت اس کو کنیز کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں نام ہوتے ہیں کنیز زہرا، کنیز زینب، کنیز کلثوم، اس طرح کے نام ہوتے ہیں. ہم نے آج تک کوئی نام نہیں دیکھا زہرا کی نوکرانی، زینب کی نوکرانی، فلاں، کیونکہ نوکرانیوں کو تو ہم نے یہ دیکھا اور نوکروں کو کہ 2-4 سال رہے پھر نوکری چھوڑ کے خود چلے گئے یا ہم نے ہٹا دیا، مگر کنیزوں اور غلاموں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. قمر پوری زندگی حضرت علی کے ساتھ رہے اور مرنے کے بعد بھی رہے. تو غلام کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جڑا رہتا ہے. خیر یہ بات برسبیل تذکرہ آ گئی. تو تکبر جو ہے وہ انسان کو کبھی اپنوں کے ساتھ جب ہوتا ہے، برابر والوں کے ساتھ ہمیں تکبر ہوتا ہے، یہ بڑا بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ہمیں سامنا پڑتا رہتا ہے کہ اب ہم معاشرے میں کسی کو اپنے برابر سمجھتے نہیں. ہاں ہمیں کھانا کھلائیں گے. اب اس کی حیثیت اچھی ہو گئی، مان لیجئے ہمارے یہاں ملازمت کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، اس کی اچھی حیثیت ہو گئی، دبئی میں کام کرنے لگا. ایک دن آیا کہ ہم آئے ہیں چھٹی میں، آپ آئیے ہمارے یہاں کھانے.
اب اس کا دماغ دیکھو، ذرا دیکھیے ہم ان کے گھر جائیں کھانا کھانے کے لیے. ارے تکبر جو ہے اس کو اب برابری والوں سے ہوتا ہے نا، اب اس کی پوزیشن کچھ ہو گئی تو وہ تکبر اس کو روک رہا ہے، گھمنڈ یہ روک رہا ہے کہ ہم اپنے اس کے یہاں چلے جائیں. اور تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو جن کو قدرت نے، دین نے کوئی بنیاد نہیں بنایا. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کہہ دیا تھا کہ آپ کا کیا کہنا، آپ کے جیسے بزرگ ہیں ایسے کس کو ہوں گے، آپ جس نسل سے ہیں. تو کہا آپ کا، تو آپ نے فرمایا تو نے بات صحیح کہی، بات تم نے صحیح کہی، مگر بتاؤ کہ ہمارے بزرگوں کا شرف کیا اپنے بزرگوں سے تھا یا اپنے اعمال سے تھا؟ مطلب یہ تو ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات ہماری جد ہے تو ہمیں شرف حاصل ہے پیغمبر کی وجہ سے، لیکن یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے والد تو نبی نہیں تھے، عبداللہ تھے، ان کی ماں جناب آمنہ نبیہ نہیں تھیں، ان کے اوپر چلے جاؤ حضرت انتہائی نے کہ سردار قبیلہ، سب کچھ صحیح. تو اب آپ جب اوپر جاتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص وہ ہو. حضرت نے فرمایا کہ دماغ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں نے وہ دعوت والی بات کی تھی، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ولی عہد سلطنت، کراؤن پرنس بنا دیا تھا مامون رشید نے، زبردستی بنا دیا. اب جب آپ کو کراؤن پرنس بنا دیا اور آپ اس منزل پر تھے کہ آپ کو یہ بھی تھا، عجیب بات تھی کہ چاہتے نہیں تھے مگر زبردستی کہ آپ نہیں آپ کو بننا پڑے گا. وہ ویسا ہی جیسے زہر کا پیالہ پینا پڑا، جیسے زہر میں جو زہریلے انگور تھے وہ کھانے پڑے، ویسی کراؤن پرنس بنا دیا. تو آپ نے جو طریقہ اختیار کیا، اب کراؤن پرنس کے پاس تو نہ جانے کتنے غلام ہیں جو سرکاری ہیں، وہ سب ہیں. جب کھانا لگا پہلے ہی دن، تو کھانا لگنے میں حضرت نے فرمایا، تمام غلاموں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، آؤ کھانے میں بیٹھو. بھائی اب اتنے لوگ تو خالی کھانا لانے میں لگے ہوئے ہیں، کھانا لانے میں، وہ پنکھا لگا چلانے میں، کھانا لانے میں. جب پورا سارا نظام لگا ہوا تھا، کھانا ہونے والا تھا، تو غلاموں نے انکار کر دیا بیٹھنے سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ آقا ہیں، آپ مالک ہیں، ہم اور آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں. آج بھی دیکھیے آدمی گھبرا جاتا ہے کہ بھئی باس کے ساتھ بیٹھ کے کیسے کھانا کھا لیں، یہ ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اچھا غلام کا کیا کام ہے، کہ آقا جو حکم دے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کو ماننا چاہیے، آقا کے حکم. کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، بیٹھو. سب بیٹھ گئے سارے. اب طریقہ یہ ہو گیا کہ غلاموں کے ساتھ ہی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا نوش فرماتے تھے. اور جب وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تو ان کو بھی وہیں بٹھلا دیا کہ یہ کھانا کھاؤ. یہ سب تکبر کا توڑ ہے کہ جو انسان گھمنڈ کرنے لگتا ہے کہ اس کا گھمنڈ کیسے ختم ہو جائے، اس توڑ کو کیا جاتا ہے. اور یہ ہم سب کو، کیونکہ ہمیں گھمنڈ ہوتا ہے آس پاس والوں کے. یہ دیکھ لیجئے اب ڈرائیور کو اپنے برابر کیسے ہم سمجھ لیں، یہ ہمارے لیے قیامت کی بات ہے. اب یونیورسٹی میں ہم ہیں تو بھلا چپراسی کیسے برابر ہو جائے. دیکھیے ڈیوٹیز سب لوگ اپنی پوری کریں گے، لیکن آپ ڈیوٹیز کے بارے کو پوری کرنے کی وجہ سے بلند اور پست نہیں ہو جاتے. اپنا اپنا کام کرتے رہیے اور ساری ڈیوٹیز پوری کیجیے. تو اس لیے کہا ہی جاتا ہے کہ یہ ساری پریشانیاں اور ساری پرابلمس ہمارے پاس جو آتی ہیں وہ خود پسندی سے آتی ہیں. ہم اپنوں سے بھی تکبر کرنے لگتے ہیں. امیر غریب کے مقابلے میں اکڑنے لگتا ہے، پڑھا لکھا آدمی جاہل کے مقابلے میں آ کے اکڑ بازی کرنے لگتا ہے. وہ مشہور ہے ایک پروفیسر صاحب چل رہے تھے، ناؤ پر جا رہے تھے، یعنی کوئی اسٹیمر ٹائپ کا تھا، ادھر سے ادھر جا رہے تھے، ملاح ناؤ کو چلا رہا تھا، پار کرنا چاہتے تھے. پروفیسر صاحب نے اس سے پوچھا تم نے فلسفہ پڑھا ہے، تمہیں فلسفی آتی ہے؟ اس بیچارے نے کہا کہ حضور ہم کہاں جاہل آدمی. کہا تمہاری 1/3 زندگی بیکار ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا کہ ہسٹری پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے؟ کہا نہیں صاحب ہم نے تاریخ بھی نہیں پڑھی، ہم نے تو بتا دیا آگے بڑھ. کہا تمہاری 2/3 زندگی بیکار ہے. خیر تھوڑی دیر بعد وہ پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو تیرنا آتا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں مجھے تیرنا تو نہیں آتا. تو کہنے لگے کہ آپ کی پوری زندگی بیکار ہے کیونکہ ناؤ میں چھید ہو گیا ہے، یہ ڈوبنے والی ہے اب. تو آپ جو چیز آپ کے پاس ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی کمال ہو، جو دوسرے کے پاس ہے وہ بھی کمال ہو سکتا ہے. آپ کو تیرنا نہیں آتا، اگر تاریخ آتی ہے، فلسفہ آتا ہے تو آپ تیرنا نہیں جانتے. آپ اپنی بیوی کے اوپر اپنے علم کا روب جھاڑ میں، مگر آپ روٹی نہیں پکا سکتے.
آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سالن کس موقع پر بھونا جاتا ہے، وہ دال کیسے بگھاری جاتی ہے. تو یہ بھی ایک فن ہے اور یہ ایک علم ہے. اگر آپ نے اپنا سبجیکٹ پڑھا ہے تو اس نے اپنا سبجیکٹ پڑھا ہے. تو اس لیے کہ جب آپ تلاش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جن چیزوں پر لوگ تکبر کرتے ہیں اور اپنا مزاج بناتے ہیں. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہے، جو وصیتیں کی ہیں سورہ لقمان میں ہے، اس میں بیٹے سے کہا وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. دنیا میں فرما رہے ہیں میرے فرزند، دنیا میں منہ پھلا کے نہ رہنا. جیسے مان لو کسی بات ہی نہیں کر رہے ہیں وہ ہمارے، تواضع انکساری کرنا، لوگوں سے قاعدے سے ملنا، جھک کے ملو. کہا جاتا ہے کہ جس درخت میں پھل آتے ہیں، جس شاخ میں، وہ جھک جاتی ہے. اگر کوئی کمال ملے تو انسان کو جھک جانا چاہیے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، خدا اکڑ کے نہیں چلنا اور زمین پر اکڑ نہیں دکھانا کہ اینٹ کے چل رہے ہو تم. تو کہا یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی فخر کرنے والے کو اور اکڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا. کوئی اکڑنے والا ہو، کوئی فخر کرنے والا ہو، اس کو دوست نہیں رکھتا. اسی لیے ہمارے ہاں یہ بیان کیا گیا، یہ بار بار کہا جاتا ہے. جو تکبر والی بات یہ ہے کہ اس کا علاج کرو. یہ سوچو اگر خود کوئی ہم اپنا علاج کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. یہ وہی ہے، نفس ہم کو غلط ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے، لیکن جن لوگوں کو ہمارا ہادی بنایا گیا وہ ہمیں صحیح ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اچھا ذرا سا تم غور کرو، تم کیا تھے؟ تم ایک نجس پانی تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے. نجس جو نطفہ ہوتا ہے جس سے انسان بنتا ہے وہ کیا تھا؟ نجس پانی تھے تم. اس کے بعد کیا ہے، جب ماں کے پیٹ میں رہے تمہاری غذا کیا تھی؟ خون تھی. وہ بھی ہم نے تمہیں منہ سے نہیں پلوایا، ماں کی جو ناف تھی اس سے تو جو بندھی ہوئی تھی، جو تمہارا اٹیچمنٹ تھا اس سے تم اتنی جگہ پر ہے، اتنی معمولی سی جگہ پر تم گھومتے رہے، جگہ نہیں تھی تمہارے پاس. اس کے بعد تم عالم وجود میں آئے، دنیا میں آئے، پھر تم بچے تھے، تمہیں طاقت دے کے جوان کیا، جوان دے کے تم اکڑنے لگے، پھر تمہیں بیماری دے دی، کمزور ہو گئے، جھک گئے، جسم میں طاقت نہ رہ گئی، پھر مر گئے. اب غور کرو، تم مر گئے تو تم نجس ہو گئے. اب کسی بھی مذہب میں ہو مردے کو نجس مانتے ہیں، ان کو نہلا دھلاتے ہیں، تبھی اس کی آخری فیونرلس ہوتے ہیں. تم جب یہ ہو گئے اور اگر تمہیں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا جائے تو تمہارے جسم کی یہ حالت ہے کہ تمہارے قریبی بھی بھاگنے لگیں گے. اتنی بدبو آتی ہے، جن لوگوں کے پرانی لاشیں مل جاتی ہیں کہ شاید جو غلیظ ہوتا ہے وہ گوبر ہوتا ہے، اس میں بھی اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی انسانی جسم میں ہوتی ہے. مرنے کے بعد اس کی بدبو سے ٹک نہیں سکتا آدمی. باپ کے جسم سے آ رہی ہو تو بیٹا نہیں ٹک پاتا ہے. کہ تم اگر اپنا جائزہ لو، تم یہ ہو، اتنے بدبودار ہو گئے تم، پھر زمین میں ڈال دیے گئے یا جلا دیے گئے، جو بھی کیا جائے تمہارے ساتھ وہ سب ختم ہو گیا. جس پر تمہاری ایٹھن تھی وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی. دولت پر جس پر تم ناز کرتے ہو کبھی کبھی ختم ہو جاتی، نہیں رہ جاتی، دولت ہی ختم ہو گئی. بیچارے وہ جس زمانے میں وہ نوٹ بندی ہوئی تھی، کتوں کے نوٹ ہی برباد ہو گئے، جتنے تھے سب نوٹ خراب ہو گئے، یاد ہی نہیں پڑا کہاں تھے. دولت ختم ہو جاتی، صحت ختم ہو جاتی ہے. تو اگر تم تلاش کرنا چاہو تو تم اپنے آپ ہی اس بات کی طرف جان جاؤ گے کہ یہ زندگی جو تمہاری ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس کے میں کسی چیز پر تم فخر کرو یا تکبر کرو. اگر کوئی نعمت تمہارے پاس ہو تو اس کے اوپر شکر کرو، یا اللہ کی حمد کرو، اس کی تعریف کرو کہ ہمیں اس کی وجہ سے یہ مل گئی ہے. شاید تمہیں طاقت دی ہو کسی مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، شاید تمہیں دولت دی ہو کسی غریب کی مدد کرو، اس کا سہارا بن جاؤ، اس کا ذریعہ بن جاؤ. تو اگر تمہارے اپنے نفس پر ذرا سا جائزہ لے لو گے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب چیزیں فنا ہونے والی جن پر تم گھمنڈ کر رہے ہو، کوئی ایک چیز باقی نہیں رہے گی. باقی کیا چیز رہے گی؟ تمہارا عمل، تمہاری نیت، تمہارا اخلاص، تمہارا کام. تمہیں معلوم ہے کوئی کتنے بھی زندہ رہ لو، چلو ٹھیک ہے، جو بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں، وہ امریکہ کے پریسیڈنٹ ہوں، یہاں کے پریسیڈنٹ ہوں، وہاں کے وزیر ہوں، سب مر جاتے ہیں. 80 سال ہمارے یہاں مرارجی دیسائی صاحب کے لیے سمجھا جاتا ہے تو شاید 98-99 سال کے ہو گئے تھے، لیکن آخر میں مر گئے. کوئی بھی ہو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو اس زندگی پر کیا ناز کرنا، اس طاقت پر کیا ناز کرنا. آج طاقت ہے، کل طاقت نہیں رہے گی. تو میں یہ عرض کرتا چلوں آپ سے کہ اس بات کو ہم سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ تکبر یا گھمنڈ شروع ہوتا ہے اسی
محبت دنیا سے شروع ہوتا ہے، پھر اپنی ذات سے محبت پیدا ہوتی ہے جو خود پسندی لاتی ہے، پھر جب ذات سے محبت پیدا ہوتی ہے تو یہی محبت بڑھ کر کے آگے جاتی ہے، اور اب انسان گھمنڈ کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اور پھر ظالم بھی ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے بتاؤں، حجاج ابن یوسف، ان کا ذکر بھی میں نے کیا تھا، ایسا گورنر تھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو بنی امیہ کے بہت نیک دل بادشاہ گزرے، وہ کہتے تھے کہ اگر دنیا کے ظالم گورنروں کی کوئی کانفرنس ہو، مردہ زندہ سب اکٹھا کر دیے جائیں، تو ہم بنی امیہ اکیلے حجاج ابن یوسف کو لے کے آئیں گے اور اول انعام پائیں گے۔ اس سے بڑا ظالم گورنر نہیں ہوا۔ اس نے جتنے لوگوں کو جنگوں میں وہ مارا ہے، وہ تو تعداد چھوڑ دیجئے، جن کو اس نے قتل کیا ہے ان کی تعداد 1.5 لاکھ ہے۔ اس کے اپنے قید خانے میں نہ اوپر چھت ہوتی تھی، نہ کوئی انتظام ہوتا تھا، عورتیں اور مرد ایک جگہ بند رہتے تھے، لباس نہیں ملتا تھا، عورتوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، کپڑے نہیں پہن پاتی تھیں قید خانے میں، جہاں مرد قیدی اور عورت قیدی سب موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو جو روٹی دی جاتی تھی، اس جو کی روٹی، اس میں 1/3 جو ہوتی تھی، 2/3 راکھ ملائی جاتی تھی، یہ روٹی کھلائی جاتی تھی۔ وہ آدمی اتنا ظالم آدمی تھا، کیا چیز اس کو تھی؟ اسے گھمنڈ تھا، اسے غرور تھا، وہ اپنے کو سمجھتا تھا کچھ۔ تو حجاج ابن یوسف کے لیے ملتا ہے ہمیں، اگر آپ غور کریں اس پوائنٹ پر کہ دیکھیں، ایک دن وہ کھانا کھا رہا تھا، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے پتہ نہیں کس بات پر کسی آدمی کو جیسے سوج جاتی، کچھ منہ سے نکل جاتا ہے۔ اس آدمی نے کہا اللہ اکبر، تو اس نے کہا، حجاج نے ایک دم سے کہا کہ تم نے اللہ اکبر کہا، دل بات آ گئی، اللہ کی کبریائی یاد آ گئی تو میں نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ اب کہہ رہا، کھانا کھاتے ہی کھاتے کہہ رہا ہے، ذرا اس کا دل دیکھو، چیر کے تو دیکھو کیسا ہے، شاید بہت بڑا دل ہے اس کے پاس۔ یعنی وہ کھانا کھا رہا ہے، اسی وقت جس وقت کھانا کھا رہا تھا حجاج، اسی وقت قتل کر دیا گیا اسے، اور اس کے بعد دل اس کا دھڑک رہا تھا پڑا ہوا، تو اسے کوچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہاں لگتا تو نہیں، کام تو بہت بڑا کیا تھا، مگر دل تو ایسا نہیں لگ رہا۔ یعنی اس کے لیے ایک آدمی کا مار دیا جانا کچھ تھا ہی نہیں۔ یعنی یہ ایسے گورنر تھے، یہ لوگ جو آپ نے رقص بسمل سنا ہے، اس کی اصطلاح یوں ہے کہ ایک توا چڑھا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ جلی ہوئی ہے، آگ بالکل کی وجہ سے توا لال ہے، اور ایک آدمی کی گردن کاٹی گئی اور اس توے پر رکھ دی گئی، ابھی بالکل خون بہ رہا ہے تو وہ یوں ہلتی تھی، یہ ہے رقص بسمل۔ یعنی یہ ظالم لوگ، یہی گھمنڈ آدمی کو ترقی، اسی حجاج ابن یوسف کو اللہ نے سزا دی، اسی دنیا میں سزا دی، وہ آخرت میں تو ہے ہی ہے، کہ وہ لوگوں سے کہتا تھا دعا کرو میں مر جاؤں، اسی حجاج ابن یوسف کو۔ اس کے جسم میں ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ اندر سے کاٹتے تھے کیڑے، اور کیسے پہچانے گئے؟ اس کا جو طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، فزیشین، اس نے ایک بوٹی گوشت کی لے کے جیسے ڈالی جاتی ہے مچھلی کو پکڑنے کے لیے، ویسے ہی اس نے ایک تھریڈ کے اندر اس کو ڈالی اس کے اندر کہ دیکھیں تو جو سسٹم تھا، اور اس کے بعد اسے کھینچا تو اس میں کیڑے لپٹے ہوئے تھے بوٹی کے اندر۔ یعنی یہ کیڑے پیدا کر دیے تھے حجاج کے۔ میں نے وہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جب سزا دینی مقصود ہوتی ہے تو پھر اس کو کسی بڑی طاقت کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی طاقت یہی ہوتی ہے، پروردگار عالم دکھانا چاہتا ہے طاقت کو تو یوں دکھا دیتا ہے کہ تم دیکھو بڑی تمہاری پاس قوت تھی، اتنے آدمیوں کو تم نے قتل کر دیا، اب دیکھو تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم لوگوں سے درخواست کر رہے ہو کہ یہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ مر جائے، حالانکہ لوگ چاہتے ہی رہے ہوں گے کم وقت مر جائے اس سے پہلے ہی سے۔ تو یہ عرض کرنا ہے کہ یہ تکبر جو ہے، اس کا علاج بندہ اگر کرنا چاہتا ہے تو آسانی سے کر سکتا ہے، کہ گھمنڈیوں کو دیکھ لے کہ ان کا کیا حال ہوا۔ اب وہ ہندوستان کی تاریخ میں آ جائیے تو وہ کنس مل جائے گا، راون مل جائے گا، دوسرے مذاہب کی تاریخ میں آئیے فرعون مل جائیں گے، نمرود مل جائیں گے، اسلام میں آئیے تو ابو جہل ہے، یزید ہے، یہ آپ کو سب مل جائیں گے جن کا آخر میں انجام برا ہوا۔ تو خود یہ آپ کا علاج کر دیتے ہیں کہ بھیا اس کو نہیں کرو۔ تو اب علاج انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو، سلام میں پہل کرو، تم سے چھوٹا ہے تب بھی سلام کرو، کوئی غریب بھی آ جائے تو اس کی عزت کرو، اس کا لحاظ کرو، کوئی غریب آدمی آتا ہے اس کا لحاظ کرو۔ تو جب ہم اور آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا دیکھیے دھیان دیجیے گا۔ بس آخر کلام میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جیسے کربلا تمام گڈ کوالٹیز کا ایک نمونہ بن گئی، امام حسین نے جتنی صفات تھے اور کمال تھے سب کو کربلا میں جمع کر دیا، ویسے صاحب تکبر کا بھی خاتمہ کر دیا۔
گھمنڈ کا امام حسین علیہ السلام نے ساری دنیا سے خاتمہ کر دیا، اور وہ گھمنڈ کا خاتمہ یوں کر دیا کہ ہمیں وہاں غلام بھی ویسے ہی نظر آئے جیسے آقا نظر آئے۔ یہ ہمیں کربلا کی ایک عجب صفت ملی کہ ہم نے کربلا میں یہ منظر دیکھا۔ ایک جگہ وہ تھی جب کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک غلام ہے، جون ہے، کالا ہے، سیاہ فام ہے، ایسا غلام تھا۔ کہاں کا؟ جناب جون کے لیے یہ ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام نے ان کو حضرت ابوذر کی خدمت میں دیا تھا، ان کی خدمت کرنے کے لیے ربضہ میں رہے۔ جب جناب ابوذر کا انتقال ہو گیا تو واپس امیر المومنین کے پاس آئے، امام حسن کی خدمت میں رہے، امام حسین کی خدمت میں رہے۔ پھر آپ بتائیے کہ اتنے معصوموں کی صحبت اختیار کی۔ روز عاشوراء کالے تھے، سیاہ فام تھے۔ روز عاشوراء جناب جون نے ایک مرتبہ امام حسین اسلام سے کہا کہ مولا مجھے اجازت جہاد دے دیجئے، مجھے اجازت دے دیجئے۔ اب ماشاءاللہ یہ مجمع جو سن رہا ہے، جس تک یہ بات جا رہی ہے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیں جون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جون کی عظمت کے بارے میں کوئی آدمی سانس لے سکتا ہے؟ ایک سیاہ فام غلام جو امام حسین علیہ السلام کا غلام ہے، اس سیاہ فام غلام کے بارے میں سوچ کر کے جب آپ زیارت شہدائے کربلا پڑھتے ہیں تو جون کے لیے بھی کہتے ہیں کہ میری ماں باپ آپ پر سے نثار ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی بات تو جناب جون سے کہا۔ امام جیسے ہی جناب جون نے کہا مولا مجھے بھی اجازت دے دیجئے جنگ کروں، تو حضرت نے فرمایا جون تم تو ہمارے راحت کے دنوں کے ساتھی تھے، آرام کے ساتھی تھے، اب اس مصیبت میں کیوں اپنی جان دیتے ہو؟ کیوں تم پریشان ہوتے ہو؟ ارے یہ میرا سر چاہتے ہیں، میرا سر کٹ جائے گا، ان کو تسکین مل جائے گی، تم چلے جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو۔ تو جناب جون نے، جو ہمارے بعض ذاکرین پڑھتے تھے اور مجھے وہ انداز ان کا پسند تھا، وہ کہتے تھے کہ جون نے کہا کہ مولا میں نے آرام کے دنوں میں آپ کے پیالے چاٹے، اور اب مصیبت کے موقع پر میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے کس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اب نفسیاتی وار کیا ہے جناب جون نے، جانتے تھے کہ یہ زہرا کا لال ہے، تو جناب جون کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت کیوں نہیں، آپ مجھے اجازت اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ میرا سیاہ خون آپ کے نورانی خون میں شامل نہ ہو جائے، شاید اس لیے آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں، شاید آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا حسب و نسب، یعنی میرے جو بزرگ ہیں وہ جو ہیں وہ سب پست ہیں، اور آپ کا حسب و نسب یہ ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے لال ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، جناب خدیجہ کے نواسے ہیں، اور ابو طالب کے پوتے ہیں، اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ تو امام حسین رونے لگے۔ اس نے کہا کہ تو صحیح جو میں اپنا سیاہ خون آپ کے نورانی خون میں ملا نہ دوں۔ یہ کوئی بہت، یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ امام نے پست افراد کو بھی، جو دنیا کے حساب سے پست افراد تھے، ان کو اتنی بلندی پر لا کے کھڑا کر دیا کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ ادھر جون نے یہ کہا تو کہا جاتا ہے امام رونے لگے اور کہا اچھا تمہیں اجازت ہے، جاؤ میدان قتال میں جاؤ۔ جناب جون میدان قتال میں گئے، ایک بوڑھا غلام ہے، لڑے، آخر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ کربلا کے ہنگام میں امام حسین کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی تھا، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ جون گھوڑے سے گر پڑے ہیں۔ میں آپ سے کہتا کل میں نے آپ کے سامنے وہ منظر پیش کیا تھا۔ مسلم ابن اوسجہ اسدی ایک سردار تھے، مسلم ابن اوسجہ اسدی رسول اللہ کے صحابی تھے، مسلم ابن اوسجہ اسدی حافظ قرآن تھے، مگر امام حسین علیہ السلام جب مسلم کے لاشے پر آئے تو خالی کھڑے رہے، جزائے خیر دی ان کو، بیٹھے نہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، یہ ان کی شان ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ تکبر کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ امام وقت ہے، یعنی وہاں نہ بیٹھنے سے جناب مسلم ابن اوسجہ اسدی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، مولا کھڑے رہے، انہوں نے مولا کے حق میں وصیت کی حبیب ابن مظاہر سے، اور اس کے بعد مگر جب جون کے قریب آئے تو ریت پہ بیٹھ گئے۔ اگر جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں اور عرفات وغیرہ میں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب میں ریت کا، گرمی میں ریت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ ادھر امام علی مقام ریت پر بیٹھے، ادھر جون غش میں تھے، تو جناب ہمارے مولا نے جون کے رخسارے کے اوپر اپنا رخسارہ ملنا شروع کیا، اپنا یوں ملنا شروع کیا، یعنی جگایا بھی نہیں کہ ہلا دیا ہو جون کو۔ جون نے جب دیکھا رخسارہ ملا، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ امام کی آنکھوں سے آنسو گرے، جس سے جون کو احساس ہوا، پانی تو کربلا میں نہ تھا، امام کے آنسوؤں سے احساس ہوا، جاگے اور مسکرائے، بول نہیں سکے
مسکرائے کمزوری کی وجہ سے نہیں بول سکتے تھے، اور امام سے گویا لوگ کہتے ہیں کہ مسکراہٹ سے پوچھا مولا میں نے اپنا خون، سیاہ خون آپ کے خون میں ملا دیا، آپ کے نورانی خون میں نے اپنا سیاہ خون ملا دیا، گویا یہ سوال کر رہے تھے۔ تو امام کہتے ہیں، بیان کیا گیا جو امام زین العابدین نے دفن شہداء کے موقع پر کہا ہے کہ میرے مولا نے بیٹھ کے، میرے بابا نے بیٹھ کر کے یہ دعا فرمائی تھی اٹھنے سے پہلے، پالنے والے اس کو اپنے رنگ کی سیاہی کا احساس تھا، اس کے جسم کو نورانی کر دے، اس کو اپنی بدبو کا احساس تھا، اس کو خوشبو سے بدل دے۔ تو روایات میں ملا کہ جب امام زین العابدین دفن شہداء کے لیے آئے تو بنی اسد کے وہ افراد جو مددگار تھے دوڑتے ہوئے، مولا بن میں ایک لاشا پڑا ہوا ہے اور چاروں طرف اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے چہرے سے جو نور اس رات کی سیاہی میں جا رہا ہے وہ آسمان تک جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں، میرے جون غلام کا لاشا ہے، اور میرا جون غلام کے لیے میرے بابا کی دعا تھی، یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے کہ جس سے کربلا کا سارا بن مہک رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، اللہم صلی علی محمد۔